آغاز میں آپ کو بتائیں، وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کہتے ہیں ایپیکس کمیٹی اجلاس میں وزیر اعظم کے ساتھ سخت گفتگو ہوئی تھی۔ پروگرام 11 آور میں خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بولے، آرمی چیف سے ملاقات میں سخت گفتگو کی ساری باتیں رکھی۔ میں نے 26 نومبر سے متعلق بات کرنا تھی۔ اسحاق ڈار میٹنگ میں موجود تھے، انہوں نے معاملہ اٹھایا تو میں نے تمام باتیں کر دی۔ گورنر کے پی نے وفاقی فنڈ سے متعلق غلط بیانی کی تو انہیں ٹوکا، وہ کہنے لگے مجھے گفتگو سے نہ روکیں۔ میں نے کہا گورنر کے پی گفتگو کر لے تو اجلاس میں شریک ہو جاؤں گا، پھر میں اٹھ کر چلا گیا۔ افغان حکام فتنہ خوارج کو اپنی سرزمین پر ٹھکانے کیوں دے رہے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور بات ہوئی کوئی سیاسی حوالے سے جو حالات ہیں پی ٹی آئی کے تحفظات میں، کل آپ کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی تو اس میں بات ہوئی؟ کل کا جو ایجنڈا تھا میری اپیکس کمیٹی میں لاسٹ ٹائم ہوئی ہے بات، اس میں میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا اس بات کے اوپر کہ جب پرائم منسٹر نے بات کی تو جب انہوں نے بات کی 26 نومبر کے حوالے سے کہ جی یہ وہاں پہ جو ہے ہمارے خلاف یہ چلایا جا رہا ہے کہ جی لوگوں کو گولیاں ماری گئیں اور اس طرح کی بات، تو میں نے اس کو کنفرنٹ کیا پراپرلی، تو اس پہ ہماری کافی ایک ہیٹڈ ہماری ڈیبیٹ کافی ہیٹڈ ہو گئی۔ آپ نے یہ سب کہا تو آرمی چیف نے کیا کہا اس پہ؟ ڈیمانڈ ہیں اس پہ، 2 ڈیمانڈ ہیں کہ 26 نومبر پہ اور 9 مئی پہ کمیشن بنایا جائے، تو یہ معاملات پھر وہاں ڈسکس کر لیں گے۔ بات پھر آگے تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے اچھی بات ہے، میں نے کہا یہ تو خود ہی انہوں نے جب بات شروع کری تھی تو میں نے کہا جب بات آپ کریں گے بات نکلے گی تو پھر دور تک جائے گی، ظاہری بات ہے۔ ویسے بھی میں نے اس پہ بات کرنی تھی لیکن وہ پہلے ہی شروع میں ہی انہوں نے کر دی، تو آپ نے کہا جی بسم اللہ جی، میں نے کہا چلو یہیں مکا لیتے ہیں۔ آپ بتائیں نا، آج بھی کچھ لوگ، آج تھوڑے گھنٹوں پہلے کی جو ملاقات ہوئی نا خان صاحب کی آپ کے کوئی لیڈر تھے، وہاں سے بھی کچھ لوگ رپورٹ کر رہے ہیں کہ خان صاحب نے آپ سے کسی بات پہ ناراضگی کا اظہار کیا۔ آپ کو ایسی کوئی اطلاع تو نہیں ملی کہ خان صاحب آپ سے کسی بات پہ ناراض ہیں؟ آج کی ایک پیسہ آپ کا تھا جو آپ نے دینا تھا جس میں آپ نے انفراسٹرکچر اور ڈیولپمنٹ کا تھا، صحیح، ایک تھا 1% اگینسٹ وار اینڈ ٹیرر، اس پہ ہمیں 240 ارب روپیہ نہیں ملا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو 500 ارب ملا ہے، اور یہ لفظ وار اینڈ ٹیرر والا 1% کا یوز کر رہا ہے۔ تو میں نے جب اس نے بات شروع کی تو میں نے کہا دیکھیں کریکٹ کریں اپنے اسٹیٹمنٹ کو، یہ اس طرح نہیں ہے، اس سے پہلے میں اس پہ ڈیبیٹ کر چکا ہوں، آپ کے فگر ٹھیک نہیں ہے۔ تو وہ آگے سے کہتا ہے میں بات کر رہا ہوں اپنی، میں نے کہا آپ اگر ایسی بات کرو گے تو میں یہاں بیٹھ کر صوبے کی نمائندگی کر رہا ہوں، تو میں اس کی کریکشن ضرور کروں گا ایک میٹنگ کے اندر، کیونکہ یہ پھر ریکارڈ کا حصہ بن جاتی ہے۔ تو اس پہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا کہ جی میری بات پہ آپ نہیں بول سکتے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اتنا شوق بھی نہیں ہے کہ میں تمہاری فضول باتیں سنوں یہاں پر، تو میں اٹھ کے چلا گیا۔ میں نے کہا جب یہ بات اپنی ختم کر لے تو مجھے بتا دینا۔ ظاہری بات ہے اکراس دا بارڈر لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دوہری رائے نہیں ہے۔ صحیح، کیوں دیتی ہے؟ کوئی ہمارے خلاف نفرت ہو گئی ہے ان کی اب، اور ہمیں مروانے میں ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے، تو ظاہری بات ہے پالیسیوں کی وجہ ہے، غلط پالیسیوں کی وجہ ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کہتے ہیں عوام اور فوج میں خلیج کا جھوٹا بیانیہ مخصوص ایجنڈا ہے، غلطی سے سبق نہ سیکھنا اس سے بڑی غلطی ہے۔ ریاست ہے تو سیاست ہے، ریاست نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہماری پالیسی صرف اور صرف پاکستان ہے۔ خیبر پختونخوا میں کوئی بڑا آپریشن نہیں کیا جا رہا، صرف انٹیلیجنس بنیادوں پر ٹارگیٹڈ کارروائیاں کی جاتی ہیں۔ افغانستان سے فتنہ خوارج اور سرحد پار دہشت گردی پر اختلاف ہے۔ قربانیوں کے نتیجے میں فتنہ خوارج ہمیشہ کے لیے دم توڑ جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں افواج پاکستان کی آرمی چیف کی سربراہی میں دن رات کارروائیاں جاری ہیں، بیش بہا قربانیاں دی جا رہی ہیں۔ وفاقی کابینہ سے خطاب میں مزید کہا کرم میں حالات نارمل ہو رہے ہیں، امید ہے تمام سٹیک ہولڈرز قیام امن یقینی بنائیں گے۔ ہر دفعہ نیا چورن لے کر آ جاتے ہیں، ٹائیگر بنانا تھا، پاکستان تو گیدڑ بھی نہیں رہا۔ اپوزیشن لیڈر شبلی فراز کی سینیٹ میں تقریر، کہا بانی ان کے اعصاب پر سوار ہے، 190 ملین پاؤنڈ کیس مکروہ اور جھوٹا ہے، سیرت النبی سیکھنے القادر یونیورسٹی جانا ہوگا۔ احسن اقبال نے بھی جواب دیا، اسلامی ٹچ نہیں چلے گا، چوری کے پیسے سے مسجد بنانے والا بھی چور ہے۔ سابق حکومت کے دور میں چوری اور ڈاکہ ڈال کر پاکستان کا پیسہ لوٹا گیا، 64 ارب روپے خزانے میں نہیں، دوست کے اکاؤنٹ میں گئے۔ وزیر اعظم نے اپوزیشن کے منہ میں گیدڑ کی زبان دے دی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی اپوزیشن کے احتجاج پر تنقید، کہا اپوزیشن والے گیدڑ کی طرح او او کرتے گئے ہیں، ان کو اپنے لیڈر کے کرتوت چھپانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ اصل مذاکرات 20 جنوری کے بعد ہوں گے۔ فیصل وادہ کہتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ 17 جنوری کو آئے یا 5 دن بعد، فیصلہ نہیں بدلے گا۔ انہوں نے بیک ڈور مذاکرات کی تردید کرتے ہوئے کہا آج تک حکومت کو کوئی پریشانی نہیں، 15 منٹ بعد کیا ہو سکتا ہے نہیں کہہ سکتا۔ مذاکرات ہوں گے 20 جنوری کے بعد، جب ہوائیں نہیں ہوں گی پی ٹی آئی کی طرف، اور پھر اس وقت یہ مذاکرات کرنا چاہیں گے۔ کچھ عرصے تک گورنمنٹ اکڑے گی، تاریخ بدلی جا رہی ہے، پیسہ تو نہیں بدلا، اس سزا کو چینج نہیں کیا جا سکتا۔ 20 جنوری سے پہلے شوکر ملے گا پی ٹی آئی، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ بیک ڈور ڈپلومیسی کا ڈرامہ تھا، بیک ڈور مذاکرات کا ڈرامہ تھا۔ عمران خان صاحب ہے وہ اپنے ہاتھ میں چیزیں لیں، ان ہماری ہاتھ میں۔
جوڈیشل کمیشن سے متعلق پی ٹی آئی کو بھی معلوم ہے. رانا ثناء اللہ کی پروگرام خبر میں گفتگو. بولے پی ٹی آئی والے ہماری بساط کے مطابق ہم سے مطالبات کریں. پی ٹی آئی کو معاملات آگے بڑھانا چاہیے, اس کے مطابق ہی چلنا چاہیے. جو نیگوسیشن ہو رہی ہے, مجھے تو کل آج سپریم کورٹ میں اور چیف کی باتیں سن کے لگتا ہے کوئی لچک نہیں ہے ادھر. تو اگر پنڈی میں لچک نہیں ہے تو یہ مذاکرات کی کامیابی کا کیا امکان آپ کو نظر آتا ہے؟ کتنے فیصد امکان نظر آتا ہے؟ ان کو چاہیے کہ یہ ہمارے ساتھ جو مذاکرات کر رہے ہیں نا, تو ہماری بساط کے مطابق ہمارے ساتھ بات کریں, معاملے کو آگے چلائیں, ڈیڈ لاک کی طرف نہ لے کے جائیں. ان کو معاملات کو بہتر انداز سے آگے چلانا چاہیے. ایسے ہی جو ہے وہ صورتحال بہتر ہوگی. 16 آئی پی پی سے بجلی کے نئے نرخوں کے معاہدے کر لیے. نظرثانی معاہدے کی وجہ سے 900 ارب روپے سے زائد کا خرچہ بچا لیا. وزیر توانائی اویس لغاری کہتے ہیں یہ وہ رقم ہے جو کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں عوام کی جیبوں سے جانی تھی. اب عوام پر یہ بوجھ نہیں پڑے گا. سالانہ 135 ارب روپے کی بچت ہوگی. وزیر اعظم اور آرمی چیف کی کوششوں کی وجہ سے یہ کام ممکن ہو سکا. وزیر اعظم کی قیادت کے اندر تقریباً کوئی 15-16 آئی پی پیز کو کے کانٹریکٹس کو ریویو کرنے کی منظوری دی, جس سے 900 کچھ ارب روپے کا پاکستان کے کنزیومرز کو فائدہ پڑے گا. 135 ارب کے قریب سالانہ بچت ہوگی, جس سے قیمتوں میں کمی آئے گی. یہ وہ 900 کچھ ارب روپے ہیں جو ہماری عوام کی جیبوں میں سے اگلے چند سالوں میں نکالے جانے تھے. اور یہ آئی پی پیز کے ساتھ ہم نے ٹاسک فورس نے یہ ریویو کر کے کانٹریکٹس آپ کے لیے بچائے 3 مراحل میں. پہلے 5 آئی پی پیز, پھر 8, پھر یہ تقریباً 15 آئی پی پیز. ان کے اندر کل 1400 کچھ ارب روپے کی بچت ہم پاکستان عوام کی مستقبل کی کر چکے ہیں الحمدللہ. شکریہ ادا کروں گا وزیر اعظم صاحب کا اور ایس آئی ایف سی کا اور آرمی چیف کا, جنہوں نے ہر مرحلے میں ہماری مدد کی, اور ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ کے ذریعے ٹاسک فورس کو بھی ہماری مدد کے لیے بھیجا. کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں تیز رفتار ٹریلر نے موٹر سائیکل سوار کو کچل دیا. پولیس کے مطابق حادثے میں موٹر سائیکل سوار شخص جاں بحق ہو گیا. متوفی کی شناخت نہیں ہو سکی. لاش اسپتال پہنچا دی. حادثے کے بعد ڈرائیور ٹریلر سمیت فرار ہو گیا. جے یو آئی رہنما مولانا راشد سومرو کی رات گئے گورنر ہاؤس کراچی آمد. گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے مولانا راشد سومرو کی مہمان نوازی کی. خود حلیم اور حلوہ تیار کر کے پیش کیا. کامران ٹیسوری نے مولانا فضل الرحمان کو بھی حلیم کھانے کی دعوت دے دی. ان کا کہنا تھا مولانا فضل الرحمان گورنر ہاؤس آئیں, اپنے ہاتھ سے حلیم اور حلوہ بناؤں گا. مولانا راشد سومرو کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کو گورنر ہاؤس لے کر آؤں گا. حلیم بہت پسند آیا. گورنر صاحب کے ہاتھ میں جادو ہے. ہم حلوے والے نہیں جلوے والے ہیں. گورنر صاحب کی محبت ہے, وہ عزت دیتے ہیں. آج ہم دونوں مل کر حلیم کھائیں گے, اور میں آپ کو وہ حلیم کھلاؤں گا جو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا. لیکن ساتھ ساتھ حلوہ کی بات میں نے ان سے چھپا لی تھی, لیکن راشد سومرو بھائی نے کہا ہم وہ مولوی ہیں جو حلوہ بعد میں اور جلوہ پہلے. اتنا زبردست بنا ہے کہ میرا بس چلے تو میں کل ہی مولانا صاحب کو لے آؤں کہ میں ان کی خدمت میں درخواست کروں کہ گورنر صاحب نے آپ کے لیے حلیم بنایا. ادھر عمر کوٹ کے قریب خوفناک ٹریفک حادثہ, کار اور وین کی ٹکر ہوئی. ایک ہی خاندان کے 4 افراد سمیت 5 افراد جاں بحق ہو گئے. بچہ شدید زخمی ہو گیا. عمر کوٹ کے رہائشی کیلاش کار میں بھابھی اور بھتیجوں کے ہمراہ سمارو شہر سے واپس گھر آ رہے تھے. کار سومپور کے مقام پر مخالف سمت سے آنے والی وین سے ٹکرا گئی. کیلاش ان کی بھابھی, 2 بھتیجے اور کار ڈرائیور موقع پر دم توڑ گئے. ایک بچہ شدید زخمی ہو گیا جسے سول اسپتال عمر کوٹ پہنچایا گیا. پولیس نے بتایا وین ڈرائیور فرار ہو گیا. گاڑی تحویل میں لے کر تفتیش شروع کر دی. انٹر بورڈ کراچی نے انٹر سال اول کے پرچوں کی اسکروٹنی فیس ختم کر دی. ناظم امتحانات کو جانچ پڑتال 30 دن میں مکمل کرنے کی ہدایت. انٹر بورڈ کے سہولت مرکز پر طالبات کے لیے خصوصی کاؤنٹر قائم کیا گیا ہے. ناظم امتحانات کو جانچ پڑتال 30 دن میں مکمل کرنے کی ہدایات کی گئی ہیں. طلبہ اسکروٹنی فارم انٹر بورڈ کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. انکوائری کے لیے سینئر اساتذہ پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی گئی ہے. کراچی انٹر بورڈ کے متنازع نتائج کے خلاف جماعت اسلامی میدان میں آ گئی. جمعرات کو انٹر بورڈ آفس کے سامنے مظاہرے کا اعلان. ٹینکر حادثات پر صوبائی حکومت سے جواب مانگ لیا. فیض اللہ خان کی رپورٹ.
جماعت اسلامی کراچی کے امیر منم ظفر خان نے ادارہ نور حق کراچی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کراچی کے طلبہ کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے. امتحانی نتائج سے صورتحال واضح ہو چکی ہے. سندھ میں تعلیم کا شعبہ تباہ ہو چکا ہے. انٹر بورڈ کے باہر متاثرہ طلبہ اور والدین کے ساتھ 16 جنوری کو احتجاج کریں گے. بورڈ آفس نے کمیٹی تو بنا دی لیکن عملاً اس کمیٹی کا کوئی کردار نظر نہیں آ رہا. یہ نہیں ہو سکتا کہ 80% سے زائد نمبر لینے والے طلباء کو 27 نمبر 27% اور 30% دیے جائیں. جماعت اسلامی کراچی کے امیر کا کہنا تھا کہ گزشتہ 12 دنوں میں 28 افراد روڈ حادثات میں جاں بحق ہو چکے ہیں. زیادہ تر واقعات ٹینکرز کی وجہ سے پیش آئے. صوبائی حکومت ٹینکر مافیا کے خلاف خاموشی اختیار کیے بیٹھی ہے. جماعت اسلامی اس صورتحال پہ چپ نہیں رہے گی, اس کے خلاف بھی احتجاج کریں گے. کیمرامین کاشف احمد نظامی کے ساتھ فیض اللہ خان, ARY نیوز کراچی. خبر ہے کراچی سے, جہاں پر FB ایریا میں تیز رفتار کار الٹ گئی ہے. 3 افراد زخمی ہوئے ہیں. زخمیوں میں 2 کار سوار 1 راہگیر شامل ہے. ریسکیو حکام کی جانب سے بتایا گیا واقعہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا. تحقیقات کی جا رہی ہیں. بنگلہ دیش کے پرنسپل سٹاف افسر لیفٹیننٹ جنرل SM قمر الحسن کا دورہ پاکستان. آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات. ISPR نے بتایا ملاقات میں خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال اور 2 طرفہ تعاون بڑھانے پر غور کیا گیا. مضبوط دفاعی تعلقات کی اہمیت پر زور دیا گیا. دونوں برادر ملکوں کے درمیان پائیدار شراکت بڑھانے پر اتفاق کیا گیا. آرمی چیف نے خطے میں امن اور استحکام کو فروغ دینے کے لیے مشترکہ کوششوں کا اعادہ کیا اور کہا دونوں ملک باہمی تعاون کے ذریعے علاقائی سلامتی میں تعاون جاری رکھیں گے. دونوں ملکوں کے درمیان شراکت بیرونی اثرات کے خلاف مستحکم رکھنے پر اتفاق ہوا. لیفٹیننٹ جنرل قمر الحسن نے پاک فوج کی غیر معمولی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کی. انسداد دہشت گردی جنگ میں مسلح افواج کی قربانیوں کا اعتراف کیا. موسم کی بات کریں, لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں شدید دھند کے باعث موٹر وے کی متعدد سیکشنز کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے. ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق موٹر وے M2 لاہور سے خانقاہ ڈوگرہ تک, موٹر وے M3 لاہور سے درخانہ تک, موٹر وے M4 گوجرہ سے ملتان تک, موٹر وے M5 ملتان سے روہڑی تک اور لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 کو دھند کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے. کراچی میں سردی کی لہر جاری ہے. محکمہ موسمیات یہ بتاتا ہے کہ جمعے سے شہر میں سرد ہواؤں کا سلسلہ داخل ہوگا جس سے سردی کی شدت میں اضافے کا امکان ہے. موسم کا حوال مزید بتائیں گے آصف خان. کراچی میں سردی کی لہر جاری ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ جمعے کے روز سے سرد ہواؤں کا ایک سلسلہ ہے جو شہر میں داخل ہوگا جس کے بعد سردی کی شدت میں مزید اضافے کا امکان ہے. اس وقت جو شہر کا موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 12 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. 11 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 53% ہے. آج دن میں جو درجہ حرارت رہے گا وہ 26 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. دن میں جو ہوا چلے گی وہ 20 سے 25 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلے گی. موسمیات کا کہنا ہے کہ آج دن میں جو موسم رہے گا وہ سرد اور خشک رہے گا جبکہ جمعے کے روز سے سرد ہواؤں کا ایک سلسلہ ہے جو کراچی شہر کے اندر داخل ہوگا جس کے بعد درجہ حرارت میں کمی واقع ہوگی جبکہ سردی کی شدت میں مزید اضافے کا امکان ہے. لاہور میں صبح سویرے جزوی طور پر دھند چھا گئی ہے. پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند کے باعث موٹر وے کے مختلف سیکشنز کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے. موسم کا حوال بتائیں گے خواجہ رمضان مجید. لاہور سمیت پنجاب بھر میں سردی کی شدت برقرار ہے جبکہ شہر لاہور میں صبح سویرے ہلکی دھند ہوتی ہے اور دن کے جیسے جیسے آغاز ہوتا ہے سردی کی شدت میں بھی کمی آتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دھند کا بھی مکمل طور پر خاتمہ ہو جاتا ہے. تاہم پنجاب کے جو دیگر میدانی علاقے ہیں وہ دھند کی لپیٹ میں ہیں اور جس کی وجہ سے موٹر وے کے تمام تر سیکشنز کو ٹریفک کے لیے بند کیا گیا ہے. تاہم محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ چند روز تک سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا اور دھند کا سلسلہ بھی برقرار رہے گا. درجہ حرارت کی اگر بات کی جائے تو شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 18 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے. جی چیمپئنز لڑتے ہیں, میچ جتواتے ہیں. ICC نے چیمپئنز ٹرافی کا نیا پرومو جاری کر دیا. ویڈیو میں سابق کپتان وسیم اکرم جلوہ گر ہیں. فاتح ٹیموں کو ملنے والا سفید کوٹ نمایاں. یادگار پرفارمنس کو بھی دکھایا گیا. چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان اور بھارت کے علاوہ تمام ٹیموں نے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے. پاکستان اور بھارت نے ابتدائی ٹیم ICC کو جمع کرا دی. میگا ایونٹ کا آغاز 19 فروری سے کراچی میں پاک نیوزی لینڈ میچ سے ہوگا. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ NLC اور DP ورلڈ کی شراکت داری. تجارتی سامان لے کر پہلا قافلہ کراچی سے وسطی ایشیا کے لیے روانہ ہو گیا ہے. NLC اور DP ورلڈ کی جوائنٹ وینچر کمپنی کے توسط سے متعدد کنٹینرز کا پہلا قافلہ ایشیائی ریاستوں کے لیے روانہ ہوا ہے.
یہ تاریخی سنگ میل لاجسٹکس کے دوران بڑے اداروں کی باہمی شراکت داری کے نتیجے میں طے ہوا۔ اس موقع پر کراچی میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ڈی پی ورلڈ کے گروپ چیئرمین اور سی ای او سلطان احمد بن سالم نے وسطی ایشیا ریاستوں کے لیے کارگو سروس کا افتتاح کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے فیصل آباد کی تاریخی ورثے گھنٹہ گھر اور ملحقہ علاقوں 8 بازاروں کو عالمی طرز پر خریداری مرکز بنانے کے لیے وہیکل فری منصوبے کی منظوری دے دی۔ بازاروں میں تجاوزات مستقل ختم اور ہر قسم کی گاڑیوں کا داخلہ بند ہوگا۔ قمر الزمان کی رپورٹ میں دیکھیے۔ فیصل آباد کے تاریخی گھنٹہ گھر کے ارد گرد 8 بازاروں میں دکانداروں کی طرف سے بے پناہ تجاوزات اور سڑکوں کو پارکنگ ایریا میں تبدیل کرنے کے باعث پیدل چلنا دشوار ہو چکا ہے۔ ضلع انتظامیہ نے خریداروں کی مشکلات کے خاتمے کے لیے یہاں سے گاڑیوں کو دیس نکالا دینے اور بازاروں کو پیدل چلنے والوں کے لیے مختص کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر کا کہنا ہے، جب تک ان بازاروں کو ہم پیڈسٹرین نہیں کریں گے، ٹیمپریری انکروچمنٹ ہے وہ بار بار ہوتی رہے گی۔ بیوٹیفیکیشن کا کام کریں گے، جو سینٹرل پوائنٹ ہوں گے وہاں پہ لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ بنائیں گے۔ ہر بازار کے باہر گاڑیوں کی انشورڈ پارکنگ کا انتظام ہوگا، جبکہ الگ مقام پر ریڑھی بازار بنا کر ٹھیلے وہاں منتقل کیے جائیں گے اور انہیں مفت بجلی فراہم کی جائے گی۔ انشورڈ پارکنگ ہوں گی، ہم فری آف کاسٹ خوبصورت جو رکشاز ہوں گے ان کو ان کی جو متعین جگہ ہوگی جہاں پہ وہ جانا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ لے جائیں گے۔ شہری جہاں 8 بازاروں کو تجاوزات اور گاڑیوں سے مستقل پاک کرنے کے اقدام کو سراہ رہے ہیں، وہیں ان کا مطالبہ ہے کہ منصوبے کو سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے۔ بہتر فیصلہ ہوا ہے، یہ سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے۔ اس پہ مکمل طور پہ اس پہ جو ہے نا عمل ہونا چاہیے۔ منصوبے کے تحت 8 بازاروں میں خریداروں کو مفت رکشہ سروس فراہم کی جائے گی اور بینچ نصب کر کے ٹی پوائنٹ بنائے جائیں گے۔ منصوبے کی کامیابی پر یہ پاکستان میں پیدل افراد کی پہلی بڑی مارکیٹ کا اعزاز حاصل کر لے گی۔ ملک کے تیسرے بڑے شہر کو تجاوزات سے پاک کرنے اور عالمی طرز کے بازار بنانے کے سلسلے میں تاجر برادری کو ضلع انتظامیہ کی کاوشوں کو سبوتاژ کرنے کی بجائے خوش دلی سے ان کا ساتھ دینا ہوگا۔ کیمرہ مین محمد منیر کے ساتھ قمر الزمان، ARY نیوز، فیصل آباد۔ خبر آپ کو دیں کراچی سے، جہاں پر کورنگی جنجال پورہ گوٹ میں فائرنگ ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا ہے۔ ریسکیو حکام کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کراچی کا علاقہ کورنگی جنجال پورہ گوٹ میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق ہوا ہے۔ نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آگاہ کیجیے نذیر اس متعلق۔ سیکٹر 15 CA جنجال پورہ گوڑ میں ایک رومیو اسکول ہے جس کے قریب فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، جہاں 17 سالہ نوجوان گولی لگنے سے جاں بحق ہو گیا ہے، اور ابتدائی طور پر بتایا جا رہا ہے کہ واقعہ ڈکیتی مزاحمت کے دوران پیش آیا، لیکن پولیس کا یہ کہنا ہے کہ وہ جائے وقوع پر پہنچ کر مزید تحقیقات کر رہے ہیں اور عینی شاہدین اور دیگر طریقوں سے جو ہے تحقیقات کا عمل جاری ہے۔ جی ٹھیک ہے نذیر شاہ، ہم اس متعلق آگاہ کر رہے ہیں۔ کراچی کا علاقہ کورنگی جنجال پورہ گوٹ میں فائرنگ ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق ہوا ہے، ریسکیو حکام کی جانب سے بتایا گیا ہے۔ نذیر آپ کا شکریہ۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔